السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میڈ ان مسلمان۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں اور کسی کا ایڈورٹائز کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروڈکٹ خرید لیں جو مسلمان نے بتایا، بلکہ اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شیئر کریں تاکہ وہ اس پیغام کو سن سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کی معیشت اور مسلمانوں کے حالات مستحکم ہو سکیں اور مضبوط ہو سکیں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں وہ معاشی جنگ ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی فوج کو بھیج دے رہا ہے اور وہاں پر اس کا سینا پتی جا کر لڑ رہا ہے۔ تو یہ سب جنگیں اب ختم ہو چکی، اور وہ جنگیں بھی ختم ہو چکی ہیں کہ جہاز اور راکٹوں کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر بمباری کی جاتی تھی۔ وہ بالکل آخر نوبت میں جا کر ایسا ہوتا ہے کہ طیاروں کی ضرورت پڑتی ہے یا بم کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں دنیا کے لوگ، وہ اس وقت معاشی جنگ ہے۔ تو اس وقت جو کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اپنا ایک گول تیار کرتے ہیں کہ مجھے اس سال میں اتنی کتابیں پڑھنی ہے، یا مجھے اس سال میں اتنی جگہوں کا سفر کرنا ہے، یا مجھے اس سال میں اتنا اپنے کاروبار کو اور اوپر لے جانا ہے، یا مجھے اس سال میں اتنا اور زیادہ پڑھنا ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص اپنی جس فیلڈ میں ہے وہ اپنی ان چیزوں کا ایک گول رکھتا ہے کہ مجھے اس سال میں اس کام کو اس لیول تک پہنچانا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک کام اور کرنا چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، جو اس وقت پوری دنیا کے حالات ہیں اور خاص طور پر ہندوستان کے حالات ہیں، اس کے اعتبار سے ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں پوری یعنی 100% کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو اپنی تجارت کریں، جو ہم خرید و فروخت کریں، کسی سے کوئی سامان خریدیں یا ہم کسی کو اپنا سامان بیچیں، زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم مسلمان سے خریدیں۔ جس طریقے سے اسرائیل کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو غزہ کے اوپر وہ بمباری کر رہا ہے اور ہزاروں مسلمانوں کو اس نے ختم کر دیا، انہیں شہید کر دیا، اس کے پیچھے ایک چیز یہ بھی ہمارے مسلمانوں میں کافی چلی، ٹرینڈ چلا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ یہود سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اس دنیا سے کرتا ہے، اس زندگی سے کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے اور یہ 1000 سال جینے لگے، اس کی پوری زندگی 1000 سال کی ہو جائے، تو پھر 1000 سال جینے کے بعد اس کی تمنا یہ ہوگی کہ میں 1000 اور سال جی لوں۔ اور یہ دنیا کے اندر پورا سودی نظام یہ اسی کی دین ہے، یہ پورا بینکنگ سسٹم یہ اسی کی دین ہے۔ تو جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر اس وقت خاص طور پر کاروبار ہے یا کرنسی کا جو پورے کھیل ہیں، وہ یہود کے ہاتھ میں ہیں، اور یہود دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، وہ اپنی کمائی کا ایک کچھ نہ کچھ پرسنٹیج یہود کو دیتا ہے، یہودی ریاست کو دیتا ہے، تاکہ وہ ریاست وہاں پر یہودیوں کے لیے ایک بڑی یعنی گریٹر اسرائیل ایک بڑی ریاست قائم کرے، جہاں پر یہود آسانی کے ساتھ رہ سکیں، آزادی کے ساتھ رہ سکیں، اور ان کی وہاں پر حکومت ہو، وہاں پر انہیں کوئی بھگانے والا نہ ہو۔ صرف اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے پوری دنیا کا یہود اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ وہاں پر بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ چلا کہ بھائی اسرائیلی پروڈکٹ کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور اسرائیل کی جو اس وقت معیشت ہے اس کو بھی کتنا بڑا جھٹکا ہے، اسی کی وجہ سے جو اس نے یہ سب بدماشیاں کی ہیں غزہ میں جا کے۔ تو میرا آج کا یہ پیغام ہے، شارٹ پیغام ہے اور ایک سمجھنے والا، اس کے اوپر غور کرنے والا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی تجارت کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کریں۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید رہا ہے، ایک طرف غیر مسلم کی دکان ہے اور دوسری طرف مسلمان کی دکان ہے، مسلمان 50 پیسے مہنگا دے رہا ہے، تو وہ 50 پیسہ آپ کا ایک مسلمان کے پاس جا رہا ہے، اسے جو کھائے گا ایک مسلمان کھائے گا، ایک مسلمان کے بچے اچھے کپڑے پہنیں گے،
اور غیر مسلم کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پیسہ بجرنگ دل کو جائے گا، وہ پیسہ RSS کو جائے گا، کسی غیر مسلم تنظیم کو جائے گا، وہی پیسہ پھر آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو جو ہم نے تہیہ کیے ہیں اس پرانے سال میں، جو کچھ ہوا اور اسے دیکھا، اور آگے کے لیے جو ہم نے گول تیار کیے ہیں، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ایڈ ہونی چاہیے کہ ہم خرید و فروخت زیادہ تر کوشش یہ کریں گے، بلکہ 100% کوشش کریں گے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ہو، ہماری خرید و فروخت مسلمان کے ساتھ ہو، تاکہ ہمارے مسلمانوں کو فائدہ ہو، مسلمان مضبوط ہو، اور جو غیر مسلم طاقتیں ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں اس سے ضرور جھٹکا ملے گا، اور وہ کہیں نہ کہیں اس سے ضرور کمزور ہوں گے۔ آج کا میرا یہی پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔